أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. پچھلے کئی خطبات جمعہ سے وراثت کے مسائل، ان کے بارے میں بنیادی معلومات جاری ہیں. ہم نے سورۃ النساء شروع کی تھی اور سورۃ النساء کے دوسرے رکوع کے شروع میں بطور خاص اور اس سے چند آیات پہلے بھی وراثت کے مسائل کا کافی تفصیلی ذکر ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا پچھلی آیات میں، پچھلے خطبہ جمعہ میں کہ مال وراثت کے اندر، ترکہ کے اندر جس طرح مردوں کا حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے. جس طرح بڑوں کا حصہ ہے اسی طرح چھوٹوں کا بھی حصہ ہے. چھوٹا بیٹا مثلا یا بیٹی، جس طرح بیٹا وارث ہے بیٹی بھی وارث ہے، حصوں میں فرق ہو سکتا ہے. جس طرح بڑا بیٹا وارث ہے 20 سال کا، 30 سال کا، 40 سال کا، 50 سال کا، اسی طرح چھوٹا بیٹا بھی وارث ہے. اور اس وراثت میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ 10 سال کا ہو، چاہے 5 سال کا ہو، چاہے وہ 1-2 سال کا ہو، چاہے وہ کچھ مہینوں کا ہو، چاہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہو جنین کی صورت میں. یہ سب وراثت کے اندر حقدار ہوں گے، مرد بھی، عورتیں بھی، بڑے بھی اور چھوٹے بھی. اور وراثت کے اندر جو اصل چیز مد نظر رکھی جاتی ہے، جس کا اللہ رب العالمین نے مد نظر رکھنے کا حکم دیا ہے، وہ چیز کسی شخص کی مرنے والے کے ساتھ رشتہ داری ہے، کسی شخص کا مرنے والے کے ساتھ تعلق ہے. بعض لوگوں کو یہاں مغالطہ ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وراثت کی ساری بنیاد انسانی ہمدردی پر ہے اور مال وراثت کو انسانی ہمدردی کے طور پر غریب رشتہ داروں میں تقسیم کرنا چاہیے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں. یہ بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ غریب رشتہ دار اگر وہ وارث بن رہے ہیں مرنے والے کے، جن کو اللہ نے وارث قرار دیا ہے، تو ایسی حالت میں تو کسی کا امیر ہونا، کسی کا غریب ہونا، یہ اس کو وراثت سے محروم نہیں کرتا. مالدار شخص وہ تو وارث ہو جائے گا کیونکہ اس کی اہمیت ہے خاندان کے اندر، اس کی بات کی اہمیت ہے، اس کا زور چلتا ہے خاندان کے اندر، وہ وارث بھی بن رہا ہے، اس کو تو وراثت پوری دینی چاہیے، بلکہ اس کو تو بہتر حصہ دینا چاہیے. اور فلاں وہ وارث بن تو رہا ہے لیکن غریب ہے، یتیم ہے،
کوئی اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے خاندان کے اندر، اس معنی میں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ غریب رشتہ دار کو اس کا حصہ دینا چاہیے اگر وہ وارث بن رہا ہے تو، لیکن بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکالات ہوتے ہیں، چونکہ میرے پاس وراثت کے مسئلے آتے ہیں اور اس بارے میں اعتراضات بھی، سوالات بھی سننے کو ملتے ہیں کافی سارے، تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ غریب رشتہ داروں کا خیال ہونا چاہیے۔ ایک حد تک یہ بات ٹھیک ہے اگر وہ وارث بن رہا ہے، جن کو اللہ نے وارث بنایا، لیکن اگر وہ وارث بن ہی نہیں رہا، وہ غریب رشتہ دار دور کا غریب رشتہ دار ہے، وہ قریب کا رشتہ دار نہیں ہے، تو یہاں پھر ہمدردی کو لے آنا، غم گساری کو لے آنا کہ وہ غریب ہے، غریب کا دھیان ہونا چاہیے، غریب کو بھی حصہ دینا چاہیے۔ ایک طرف بیٹا ہے اور ایک طرف چچا کا بیٹا ہے، یا دوسری جس کو آپ سیکنڈ کزن کہتے ہیں، پردادا کی، دادا کے بھائی کی اولاد ہے، دور کا چچا زاد ہے، وہ غریب ہے، بیٹا مالدار ہے، تو مالدار بیٹے کی بجائے وہ جو دور کا رشتہ دار ہے اس رشتہ دار کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ وراثت کی بنیاد، یہ بات یاد رکھیے، اس ہمدردی پر نہیں ہے، وراثت کی بنیاد اس ہمدردی پر نہیں ہے۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ علم وراثت یا وراثت کا جو تقسیم ہے، ترکہ کی تقسیم، یہ کل اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اسلام کے اندر وراثت بھی ہے، اسلام کے اندر معاملات جیسے وراثت، نکاح، طلاق، دیگر معاملات، سزائیں، اسلام کے اندر عبادات بھی ہیں، اسلام کے اندر عقائد بھی ہے، اسلام کے اندر، پورے اسلام کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ ہمدردی بھی موجود ہے غریب کے ساتھ، وہ غریب رشتہ دار ہو تب بھی ہمدردی موجود ہے اسلام کے اندر، وہ رشتہ دار نہ بھی ہو تب بھی ہمدردی موجود ہے، اور اگر وہ غیر مسلم ہو تب بھی ہمدردی موجود ہے اسلام کے اندر۔ اسلام ہمدردی، غم گساری کا مخالف نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے، لیکن یہ ساری ہمدردی وراثت کے مال سے کرنی ہے، یہ ساری ہمدردی وہ جو میت کے اولاد کا حصہ ہے اس حصے سے نکال کر غریبوں میں تقسیم ہونا چاہیے، غریب رشتہ داروں میں چاہے وہ دور کے ہوں ان میں تقسیم ہونا چاہیے، نہیں۔ اللہ نے وراثت کے اندر اگر بنیاد بنایا ہے تو وہ رشتہ داری کو بنیاد بنایا۔ کون مرنے والے کا کتنا قریبی رشتہ دار ہے، اس کی اہمیت ہے۔ ایک ارب پتی باپ ہے، اس کی وراثت اس کے بیٹے کو ملے گی چاہے وہ بیٹا ارب پتی کیوں نہیں ہے، اس کی وراثت اس کے ملازم کو نہیں مل سکتی چاہے وہ ملازم اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ میری بات پہ ذرا غور کیجئے گا، توجہ طلب بات ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ملازم سے ہمدردی نہیں ہونی چاہیے اسلام کی روح سے، اسلام ملازم تو چھوڑیے، ملازم تو ہمارے برابر ہوتا ہے، اس کے حقوق عام انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں، غلام، آزاد اور غلام کے حقوق کم ہوتے ہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ غلام کو وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو، غلام پر اتنی تکلیف نہ ڈالو کہ اس کے لیے مشکل ہو جائے، اگر کوئی زیادہ اس کو وزن اٹھانا پڑے، زیادہ مشکل کام کرنا پڑے، ساتھ خود لگ جاؤ۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے جو بہترین سنہری تعلیمات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وراثت میں سے غلام کا حصہ بھی ہوگا، یا وراثت میں سے ملازم کا حصہ بھی ہوگا، یا وراثت میں فقیر کا حصہ بھی ہوگا۔ وراثت میں حصہ اسی کو ملے گا جس کو اللہ نے وارث بنایا ہے، یہ بنیادی اصول ہے وراثت میں، یہ قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ہے، پچھلے خطبہ میں اس آیت پر میں نے تفصیل سے روشنی ڈالی تھی۔ اس آیت سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے، مردوں کو حصہ ملے گا جو والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ کر فوت ہو جائیں، عورتوں کو حصہ ملے گا اس سے جو والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ کر فوت ہو جائیں، تھوڑا ہو یا زیادہ۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جس طرح مرد وارث ہیں، عورتیں بھی وارث ہیں، اگر وہ وارث بن رہی ہوں تو اللہ نے ان کو وارث بنایا ہے، بیٹے بیٹیاں، بہن بھائی، شوہر بیوی۔
جس طرح مرد وارث ہیں وراثت میں عورتیں بھی وارث ہیں. یہ نہیں کہ زمانہ جاہلیت کی طرح صرف مرد وارث ہوں گے، نہیں، اللہ نے عورتوں کو بھی وارث بنایا اگر وہ وارث بن رہی ہیں تو. اور بڑے بھی وارث ہیں، چھوٹے بھی وارث ہیں. اور یہ بھی ثابت ہوا اس آیت کریمہ سے کہ وراثت کی بنیاد قرابت ہے، رشتہ داری ہے. جو جتنا قریب ہوگا وہ اتنا وراثت کا حقدار ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ بیٹوں میں سے ایک بیٹا کمزور ہے مالی حیثیت کے اعتبار سے اور ایک بیٹا مالدار ہے تو ہم کہیں کہ اگر وراثت 2 بیٹے ہیں، 3 لاکھ وراثت ہے، 3 کروڑ وراثت ہے، 30 لاکھ ہے، تو غریب کو 20 لاکھ دے دیا جائے اور مالدار بیٹے کو 10 لاکھ دے دیا جائے. نہیں، یہ بے انصافی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے خلاف ہے. ملے گا دونوں کو برابر. ہمدردی، غم گساری وہ اسلام کے اندر ہے، وہ اس کو ہم نے صرف وراثت سے پورا نہیں کرنا، اس کے لیے دیگر احکامات ہیں، دیگر احکامات ہوں گے. اگر مرنے والے کا بیٹا موجود ہے، پوتا موجود ہے، بیٹا اور پوتے میں سے بیٹا زیادہ قریبی ہے تو بیٹا وارث ہوگا، پوتا وارث نہیں ہوگا چاہے وہ یتیم ہی کیوں نہ ہو. کسی دوسرے فوت شدہ بیٹے کا بیٹا، بڑا مسئلہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ اگر ایک شخص کی موجودگی میں اس کا بیٹا فوت ہو گیا اور اس بیٹے کا بیٹا موجود ہے یتیم پوتا، لیکن اس شخص کا اپنا بیٹا بھی موجود ہے، اس یتیم پوتے کا چچا یا تایا. اب ہمارے ہاں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ یتیم پوتے کو حصہ ملنا چاہیے. سوال ہے کیوں ملنا چاہیے؟ جی وہ یتیم ہے، اس کی ہمدردی ہونی چاہیے، غمگساری ہونی چاہیے. اسلام تو ہمدردی غمگساری کی بات کرتا ہے، اسلام ہمدردی غمگساری کی بات کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس ہمدردی غمگساری کو ہم نے اسلام کے اندر اضافہ کر کے، اللہ کی وراثت کے قانون میں اضافہ کر کے ہم نے یہ کام نہیں کرنا. ہم نے اس کو اللہ کے قانون، اللہ کی تعلیمات، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ایک آدمی فوت ہو، اس کا بیٹا بھی ہے، پوتا بھی ہے، چاہے وہ یتیم کیوں نہیں ہے، بیٹا کے پاس سب کچھ ہے، بڑی عمر کا ہے، کاروبار کر رہا ہے، پوتے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فرض کر لیں وراثت کا حقدار بیٹا ہوگا، پوتا نہیں ہوگا، کیونکہ اقرب فالاقرب کا اصول ہے وراثت کے اندر. بھائی موجود ہے، بھتیجا موجود ہے، وہ یتیم بھتیجا ہے، کسی دوسرے فوت شدہ بھائی کا بیٹا ہے، بھائی وارث ہوگا، بھتیجا وارث نہیں ہوگا. باپ موجود ہے مرنے والے کا اور دادا موجود ہے، دادے کا کوئی والی وارث نہیں ہے، وہ باپ بھی اپنے باپ کو نہیں دیکھتا. اب مرنے والا مالدار تھا، اب مرنے والے کے مال سے باپ کو حصہ ملنا چاہیے کہ مرنے والے کے دادا کو حصہ ملنا چاہیے؟ دادا بہت بوڑھا ہے، اس کو دارالامان میں چھوڑا ہوا ہے بالفرض، کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. باپ تو ابھی چھوٹی عمر کا ہے، اگر دادا موجود ہوگا تو باپ ظاہری بات ہے چھوٹی عمر کا ہوگا دادا کے مقابلے میں، وہ اپنا خیال رکھ سکتا ہے. ہمدردی کا تقاضا تو یہ ہے دادا کو حصہ ملنا چاہیے، مرنے والے کی وراثت سے نہیں. ہمدردی نہیں دیکھنی، یہاں وراثت کے اندر وراثت کا قانون دیکھنا ہے. اللہ نے کس کو وارث بنایا ہے؟ اللہ نے وراثت کے اندر قرابت کو اہمیت دی ہے، اور اگر قرابت کے اندر کوئی زیادہ قریب ہے، کوئی دور ہے، تو زیادہ قریب والے کو اللہ نے وارث بنایا ہے، دور والے کو محروم کر دیا ہے. ہاں اگر قریبی نہ ہو تو دور والے کو دے دیا جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ پوتا محروم ہے، پوتا وارث ہو سکتا ہے وراثت کے اندر اگر بیٹا موجود نہ ہو تو. اگر بیٹا موجود ہے تو پوتا وارث نہیں ہو سکتا. بھائی موجود ہے، بھتیجا وارث نہیں ہو سکتا. باپ موجود ہے، دادا وارث نہیں ہو سکتا. چچا موجود ہے تو چچا زاد وارث نہیں ہو سکتا. چچا زاد موجود ہے تو سیکنڈ کزن، وہ پردادا کی اولاد، وہ اگر سیکنڈ کزن موجود ہے، پردادا کی اولاد جو ہے اور پردادا سے اوپر کی اولاد، وہ بھی وارث ہوتی ہے اگر عورت کا واسطہ نہ آئے. اگر چچا کی اولاد موجود ہے تو وہ اس کی اولاد وارث نہیں ہوگی. تو یہ الاقرب فالاقرب کا اصول، یہ بنیادی اصول ہیں وراثت کے. یہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتے ہیں کہ مردوں کو حصہ ملے گا، عورتوں کو حصہ ملے گا اس سے جو والدین چھوڑ کر فوت ہوں یا قریبی رشتہ دار. الاقرب کا لفظ، تو جو جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا وہ اتنا وراثت کا زیادہ حقدار ہوگا. یہ تو تمہیداً کچھ چیزیں میں نے عرض کی ہیں. اب عملاً اللہ رب العالمین نے جو وراثت کی تقسیم فرمائی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 11،
اور سورہ نساء کی آیت نمبر 12۔ قرآن کریم میں اگر عام طور پہ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مسائل، بہت سارے عقائد، بہت سارے اخلاقیات کی باتیں، بہت ساری عبادات، ہمارے دین کے مسئلے اللہ نے بیان فرمائے ہیں، لیکن قرآن کریم یہ واحد شریعت کا ماخذ نہیں ہے۔ ساری کی ساری شریعت صرف قرآن کے اندر نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے ساتھ قرآن کریم کی تشریح، قرآن کریم کا بیان، جس کو ہم سنت کہہ لیں، حکمت کہہ لیں، حدیث کہہ لیں، وہ بھی موجود ہے۔ دین کے دو ماخذ ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت، قرآن اور حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی قرآن آپ پر وہی اللہ نے فرمایا، آپ نے اس قرآن کو آگے پہنچایا صحابہ کرام تک، امت تک، اور صحابہ کو حکم دیا اس کو آگے پہنچائیں، بلغوا عنی، آگے پہنچائیں۔ اور صرف قرآن نہیں پہنچایا، قرآن کریم کی تشریح کی ہے اپنی پوری نبوی زندگی، 23 سالہ نبوی زندگی کے اندر۔ تو یہ دونوں چیزیں وحی ہیں اور حجت ہیں، دونوں شریعت کا ماخذ ہے۔ شریعت کے ماخذ ہونے میں، دین پر عمل کرنے میں قرآن حدیث میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک بات قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہو اور ایک بات صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت ہو، صحیح حدیث مبارکہ، اگر وہ حدیث صحیح نہیں ہے تو اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونا ثابت ہی نہیں ہے، اس پر بحث نہیں میں کر رہا، اس کی بات نہیں کر رہا۔ پہلے اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونا ثابت ہوگا تو پھر اس کی حجیت کی اور اس کی اہمیت کی بحث آئے گی۔ اگر اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونا ثابت ہی نہیں ہو سکا، وہ صحیح نہیں ہے، اس کی بحث نہیں ہے۔ صحیح حدیث، ایک بات قرآن سے ثابت ہے، دوسری بات حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے عمل کرنے کے اعتبار سے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں قرآن پر زیادہ عمل کرنا چاہیے، سنت پر کم عمل کرنا چاہیے، سنت کی حیثیت قرآن کے بعد آتی ہے، نہیں، ہمارے دین کی یہ تعلیمات نہیں ہیں، صحابہ کرام کا طرز عمل یہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم آ جائے، نبی کا حکم آ جائے، کسی مومن مرد عورت کے پاس اختیار ہی باقی نہیں رہتا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد عورت کے یہ لائق نہیں کہ جب اللہ یا اللہ کا رسول کوئی فیصلہ فرما دیں پھر ان کا کوئی اختیار باقی رہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ کی نافرمانی کرے یا اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے وہ تو واضح گمراہ ہو گیا، اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی نافرمانی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا رسول کی نافرمانی، اور رسول کی نافرمانی بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ تو عمل کرنے کے اعتبار سے قرآن کریم میں صحیح حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا تھا، وہ اس بحث میں اور اس سوچ میں پڑتے ہی نہیں تھے کہ یہ قرآن کا حکم ہے کہ نبی کا حکم ہے، اس کو زیادہ اہمیت دیں یا کم اہمیت دیں۔ وہ تو فرض اور فرض واجب اور مستحب چیزیں ان کی بھی زیادہ تفصیل میں نہیں پڑھتے تھے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ و ارضاہ، وہ اور دیگر صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے شدائی، ان پر جان نثار کرنے والے، کسی نے سوال کر دیا کہ قربانی کرنا ضروری ہے۔ میں کئی دفعہ حدیث مبارکہ بیان کر چکا ہوں، ایک مسلمان کیا ہوتا ہے اور اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے سمجھنے کے لیے بہترین مثال ہے۔ کسی نے سوال کیا، کسی تابعی نے، کہ قربانی کرنا ضروری ہے؟ فرمانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہمیشہ قربانی کرتے رہے ہیں۔ وہ عرض کرنے لگا، نہیں یہ تو مجھے پتہ ہے کہ قربانی ہوتی رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے، صحابہ کرام نے بھی کی ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ضروری ہے؟ نہ بھی کرے تو گنجائش ہے، ضروری ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کی ہے، ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون۔ کہتا ہے مجھے اس بات کا پتہ ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے، یہ لازمی ہے، فرض ہے کہ مستحب ہے، وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا۔
ناراض ہوئے بہت زیادہ، کہنے لگے جب میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، مسلمانوں نے کی ہے، تو آگے اس بحث کا اور تو تکار کا اور سوالات کا مطلب کیا بنتا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو ہم نے کرنی ہے، ہر صورت میں کرنی ہے۔ تو یہ ایک رویہ ہونا چاہیے مسلمان کا۔ ہمارے ہاں بحث چھڑ جاتی ہے، وطر واجب ہے کہ سنت ہے، سنتیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اگر پڑھی ہے تو ہمیں بھی پڑھنی ہے۔ اس بحث میں پڑھے بغیر کہ وہ ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے، ہاں آپ پڑھتے ہیں اہتمام کے ساتھ، کبھی مجبوری سے رہ گئیں، اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان کی قضا دینی ہے کہ نہیں دینی، کہ یہ نہ ہو کہ دین کے اندر کمی ہو گئی ہے، مثلا فرض نماز رہ جائے، دین کے اندر کمی ہو گئی ہے، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قضا دینی ہے کہ نہیں دینی، یہ مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ سنت رہ جائے انسان کو پڑھنی چاہیے، وطر پڑھنا چاہیے، رہ جائے تو پوچھنا چاہیے کہ یہ اب میں اس کی قضائی دوں کہ قضائی کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا۔ شوال کے روزے ہیں، شوال کے 6 روزے رکھنا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، پھر ان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، جو سنت ہے، ضروری نہیں ہے، رمضان کے روزے ضروری ہیں، فرض ہیں، تو جو شوال کے 6 روزے رکھے تو اس کو پورے زمانے کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ پورے زمانے کے روزوں کا ثواب کیسے ملتا ہے کہ رمضان کے روزے 29 یا 30، ایک مہینے کے روزے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر۔ قرآن کہتا ہے کہ 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر، ایک مہینے کے روزے 10 مہینوں کے برابر، روزوں کے برابر۔ اور شوال کے 6 روزے جو سنت ہیں، جو فرض نہیں ہیں، وہ 6 روزے رکھنا، اگر ان کو 10 سے ضرب دیں تو یہ 60 دنوں کے برابر، یہ 2 مہینوں کے روزوں کے برابر اجر بنتا ہے، تو پورے سال کے روزے ہو گئے۔ اور اگر ایک بندہ ہر رمضان کو روزہ رکھے اور 7 شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس کو ہر سال کے پورے روزوں کا ثواب مل رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے، بعد میں شوال کے 6 روزے رکھے، تو اس کو زمانے کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، یعنی اس کی زندگی کا ہر روز، ہر دن روزے میں گزر رہا ہے، اس کو اس کا ثواب مل رہا ہے۔ اب یہاں پہ بندہ اس بحث میں اتر آئے کہ یہ ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے، مجھے اس کو اہتمام سے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس بحث میں اترنے کی بجائے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے کہ نہیں رکھے، صحابہ نے رکھے کہ نہیں رکھے، اگر رکھنے ہیں تو ہمیں بھی رکھنے ہیں، اس سوال میں پڑے بغیر کہ یہ ضروری ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اصل طریقہ کار یہ ہے، کبھی رہ جائیں بیماری کی وجہ سے، آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے، رمضان میں بہت سے لوگ روزے نہیں رکھ سکے، بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے، اب شوال کے اندر پہلے ان کو رمضان کے روزے جو فرض روزے ہیں ان کی قضائی دینی چاہیے، قضائی دیتے دیتے وہ 10-15 روزے رمضان کے رہتے ہیں۔ اب کوشش کی اس نے کہ وہ رمضان کے روزے بھی پورے کرے، شوال کے روزے بھی پورے کرے، 6 نہیں رکھے گے، اب وہ پوچھے علماء سے، اگر نہیں پتہ اسے کہ شوال کے روزے رہ گئے ہیں، کوئی قضا تو نہیں ہے مجھ پر، اب سوال کرنا بنتا ہے، لیکن پہلے ہی یہ سوال کرنا کہ یہ روزے رکھنا ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے، تو یہ ہے ایک مسلمان کا طرز عمل جو ہونا چاہیے۔ سیدنا ابن عمر نے ہمیں سمجھایا، سکھایا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا ہے تو ہم نے کرنا ہے، اس بحث میں پڑے بغیر کہ وہ کتنا ضروری ہے کرنا اور کتنا ضروری نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے دین کا ماخذ قرآن اور سنت 2 چیزیں ہیں، اور عمل کرنے کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر ایک چیز قرآن کریم میں صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت ہو جائے۔ قرآن کریم اور سنت کا تعلق یہ ہے کہ قرآن کریم میں عام طور پر کسی مسئلے کی تفصیلات بیان نہیں ہوتی، موٹی موٹی بات قرآن کریم میں ہوتی ہے، اصولی بات قرآن کے اندر ہوتی ہے، اور اس کی تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک فرمانات سے، اپنے مبارک عمل سے، صحابہ کرام عمل کرتے ہیں، کوئی سوال پیدا ہو جائے، صحابہ کرام کو دیکھا عمل کرتے ہوئے، تردید نہیں فرمائی، جس کو تقریر کہتے ہیں، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر کرتے رہے پوری زندگی، اپنی 23 سالہ نبوی زندگی میں۔ تو ہمارے دین کے جتنے بھی احکامات ہیں قرآن سے بھی ثابت ہوتے ہیں، حدیث سے بھی ثابت ہوتے ہیں، قرآن میں اصول ہیں، حدیث کے اندر، سنت کے اندر تفصیلات ہیں، نماز ہے، قرآن کے اندر اصول ہے، نماز پڑھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، جگہ جگہ نماز کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ، 100 دفعہ سے زیادہ نماز کا حکم ہے، اور نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ تفصیلات نہیں ہے قرآن کریم کے اندر، کتنی نمازیں فرض ہیں، نماز پڑھنی کیسے ہے، نماز کے ارکان کیا ہونے چاہیے،
نماز کے ساتھ سنتیں کیا ہیں، نوافل کیا ہیں، یہ تفصیلات آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گی. نماز کے فرائض نہیں ملیں گے، فرض نمازوں کی تعداد نہیں ملے گی. نمازوں کا وقت کیا ہے ایگزیکٹ قرآن سے ثابت نہیں ہوتا. قرآن اصول دیتا ہے. زکوٰۃ کے بارے میں اصول دے گا، زکوٰۃ دینی چاہیے. جو زکوٰۃ نہ دے، کنز رکھے، خزانہ رکھے، تو اسی سونا چاندی کو تاپ کر آگ پر وہ اس کی پشت پر، اس کی پیشانی پر لگایا جائے گا. سزا نہ دینے کی سزا بیان کرتا ہے. سزا دینا کتنا ضروری ہے یہ قرآن بیان کرتا ہے، تفصیلات بیان نہیں کرتا. تفصیلات احادیث مبارکہ میں ایک ایک چیز کی تفصیل موجود ہے. اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح حج ہے، اسی طرح دیگر احکامات ہیں. وراثت جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ تھوڑا سا موضوع لمبا ہے، ہمیں اس پر 3-4 جمعے لگ جائیں گے شاید. آپ نے ان چیزوں کو بڑے دھیان سے سننا ہے اور سمجھنا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کا تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے. کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کئی ایسے مسائل ہیں ہمارے دین کے، ان کا تعلق ہر انسان کے ساتھ نہیں ہوتا. مثلا حج ہے، حج کا تعلق ہر انسان کے ساتھ نہیں ہے. اگر ایک انسان غریب ہے، حج کے لیے جا ہی نہیں سکا پوری زندگی، اگر وہ حج کے طریقے تفصیلی نہ بھی سیکھے تو شاید اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو. ہاں، اگر کسی کا قرآن اندازی کے اندر نام آ گیا ہے، اس نے اپلائی کیا ہوا ہے، اس کا نام آ گیا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، اب اسے حج کے طریقے سیکھنا ضروری ہے. نہیں سیکھے گا تو جو مسئلے مسائل ہوں گے، جو کمی کوتاہی ہوگی تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. لیکن اگر ایک بندہ اس پر حج فرض ہی نہیں ہوا، استطاعت ہی نہیں ہے، ایک بندہ ہے وہ غریب ہے، مسکین ہے پوری زندگی، کبھی بھی وہ اتنا مال ہی نہیں آیا کہ وہ زکوٰۃ دے سکے، تو زکوٰۃ کے تفصیلی احکامات اسے نہ بھی پتہ ہوں کہ اونٹوں پر کتنی زکوٰۃ ہے، بکریوں پر کتنی زکوٰۃ ہے، گایوں پر کتنی زکوٰۃ ہے. اگر اس کے پاس مویشی نہیں ہے تو اگر اسے اس تفصیلات کا پتہ ہونا چاہیے پھر بھی، تاکہ کسی دوسرے کو بتا سکے. لیکن اگر نہیں پتا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. یہ وراثت کے مسئلے ایسے ہیں جس کا تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے، کیونکہ وراثت کا تعلق ہے موت کے ساتھ، اور موت ہر شخص کو آنی ہے. ہر شخص نے مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. انسان کو وصیت کرنی ہے اس کے بارے میں. بہت ساری چیزیں وراثت سے متعلق ہیں جو انسان کو پتہ ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر ایک بندے کے پاس وصیت کرنے سے متعلق کچھ باتیں ہیں اس کی ذہن میں، فلاں کا قرض مجھ پر ہے، میں نے فلاں کا قرض دینا ہے، فلاں حساب ہے، میرے مال میں سے فلاں چیز فلاں کو دینی چاہیے. ایک انسان اپنے مال کے اندر اتہائی مال کی وصیت بھی کر سکتا ہے غیر رشتہ دار کے لیے، غیر وارث کے لیے. یہ بھی میں نے یتیم پوتے کی بات کی تھی. ایک انسان یتیم پوتے کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے چاہے بیٹا موجود ہے. اس قسم کی چیزیں اگر ان کا انسان کو پتہ ہوتا ہے، غیر کو نہیں پتہ ہوتا، مفتی صاحب کو نہیں پتہ ہوتا، عالم دین کو نہیں پتہ ہوتا جن سے ہم مسئلہ پوچھتے ہیں، سب سے زیادہ اس کا پتہ انسان کو ہوتا ہے، انسان کے قریبی لوگوں کو ہوتا ہے. تو ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا اگر ایک بندے کے پاس مال ہے اور وہ اس مال کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں ضروری، اسے وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہونی چاہیے. 2 راتیں نہ گزریں کہ اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہو. کیا مطلب ہے؟ اس حدیث مبارکہ کا صحیح حدیث ہے. اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، اگر میرے پاس وصیت کرنے کو کوئی چیز ہے، میں نے کسی سے قرض لیا ہے، اگر میں نہیں ادا کروں گا، فوت ہو جاؤں گا، تو قبر کے اندر میری روح کو سکون نہیں ملے گا. نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، حدیث مبارکہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں سے جن سے نیک شخص امت میں کوئی تھا ہی نہیں، جن سے زیادہ افضل، جو صحابہ کرام قرض ادا کیے بغیر فوت ہو جاتے، آپ ان کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے. آپ نے سنا ہوگا، اتنا بڑا معاملہ ہے قرض کا. اگر کسی نے قرض دینا ہے، میں نے قرض دینا ہے، مجھے کیا پتہ کہ میں آج رات تک زندہ بھی ہوں کہ نہیں. مجھے اگلا ہفتہ، اگلا جمعہ آپ کے سامنے میں آ سکتا ہوں کہ نہیں آ سکتا، میری آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. 2 دن نہیں مجھے گزرنے چاہیے کہ مجھے اس وصیت کو لکھ دینا چاہیے. کیا پتہ کس وقت موت آ جائے. حدیث مبارکہ ہے. یہ وصیت کے مسائل ہوں، یہ بھی وراثت کے مسائل سے متعلق ہیں. کسی سے لینا ہے، کسی کے لیے وصیت کرنی ہے، پتہ ہے کہ اولاد میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو گڑبڑ کریں گے، دوسرے کا مال ہتھیانے کی کوشش کریں گے، ان کو سمجھانا.
ہر انسان کو وراثت کی ضرورت ہے، ہر انسان سے اس کا تعلق ہے۔ جو ابھی فوت نہیں ہوا اس کو بھی وراثت کی ضرورت ہے کہ اس کے رشتہ دار تو فوت ہو رہے ہیں، اس کا باپ دادا تو فوت ہو رہے ہیں، اس کی ماں دادی نانی تو فوت ہو رہے ہیں، اس کا بیٹا پوتا تو فوت ہو رہے ہیں، اس کے بہن بھائی تو فوت ہو رہے ہیں۔ کون ایسا شخص ہے جس کے خاندان میں کوئی فوت نہیں ہوتا؟ کون لوگ ہیں، کون سا ایسا خاندان ہے جس کے خاندان میں فوت ہی کوئی نہیں ہوتا؟ ہر شخص کے خاندان میں 2 3 10 لوگ فوت ہوئے ہیں، اور اکثر لوگ، اللہ معاف کرے، ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہوتی۔ تقسیم کرنی ہے تو وہ صحیح طریقے کے مطابق تقسیم نہیں ہوتی۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو فوت ہوئے 100 سال سے زیادہ گزر گیا ہے وقت، اور ابھی تک ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج کر لیں، جو کرنا ہے کر لیں، وراثت اگر تقسیم نہیں کی، اگر آپ کے حق میں، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ذمہ دار ہیں۔ ہر بندہ ذمہ دار ہے خاندان کا۔ ہر بندے کا مسئلہ ہے، جس طرح نماز ہر بندے کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ ہر بندے کا مسئلہ نہیں ہے، روزہ ہر بندے کا مسئلہ نہیں۔ جو صحت مند ہے اس کا مسئلہ ہے، جو بیمار ہے روزہ نہ رکھے۔ حج ہر بندے کا مسئلہ نہیں ہے، وراثت ہر بندے کا مسئلہ ہے۔ نماز کی تفصیلات تو آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گی، حدیث میں ملیں گی، وراثت کی تفصیلات آپ کو قرآن میں مل جائیں گی۔ جتنی تفصیلات ہیں وراثت کی، وراثت کا زیادہ حصہ اللہ نے قرآن میں تفصیل سے بیان کیا، اور قرآن تو پھر اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کلام اللہ۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ کوئی پناہ مانگے، کافر دشمن، پناہ دے دو، اللہ کا کلام سنے گا، شاید توفیق مل جائے۔ اللہ کا کلام ہے۔ دنیا میں ایسی چیز ہے جو مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے مبارک۔ دنیا کی ہر چیز مخلوق ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، درخت، شجر، حجر، انبیاء، رسول، علماء، اولیاء، مسلمان، کافر، سب اللہ کی مخلوق ہیں، جانور، نباتات۔ یہ قرآن ہے جو ہمارے پاس اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ کتنی عظیم چیز ہے جو اللہ نے ہمیں 7 آسمانوں کے اوپر سے دی ہے۔ اس قرآن کے اندر اصول نہیں ہے وراثت کے، اس کے اندر تفصیلات موجود ہیں، لیکن ہم پڑھیں گے تو پتہ لگے گا۔ تو یہ چند جمعے جو اگلے آئیں گے ان کے اندر میں انشاءاللہ ان مسائل کی تفصیل بیان کروں گا۔ بیٹی کا حصہ کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل بیان کروں گا، بیٹے کا حصہ کیا ہوتا ہے، شوہر کا حصہ کیا ہوتا ہے، بیوی کا حصہ کیا ہوتا ہے، باپ کا حصہ کیا ہوتا ہے، دادا کا حصہ کیا ہوتا ہے۔ ایک ایک چیز انشاءاللہ تفصیل بیان کروں گا، موٹی موٹی چیزیں جو ہر بندے کو پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مسئلے ہر بندے سے متعلق ہے۔ یہ صرف علماء سے متعلق نہیں ہے، گہرے مسئلے علماء سے متعلق، وہ علماء سے پوچھنے چاہیے۔ موٹے موٹے مسئلے ہر بندے کو آنے چاہیے۔ آپ نے ان چیزوں کو بہت غور سے سننا ہے، چونکہ یہ ہر بندے کا مسئلہ ہے، اور قرآن کریم کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ باقی چیزوں کی تفصیل حدیث میں ہوتی ہے۔ قرآن کی 3 آیتیں ہیں، 3 بڑی آیتیں، کوئی آپ سمجھیے کہ 1.5 صفحے کے برابر، یہ 2 صفحوں کے برابر 3 آیتیں ہوں گی۔ لمبی لمبی آیتیں ہیں، کوئی آیت آدھے صفحے کی ہے، کوئی آدھے سے زیادہ صفحے کی ہے، پونے صفحے کی ہے۔ 3 آیتیں ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 جو شروع کرنی ہے، وہ آج تو میں شروع نہیں کر سکا، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اگلے جمعے میں انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 شروع کریں گے، جس کے اندر عملی مسائل ہیں وراثت میں۔ آیت نمبر 12 اور سورہ نساء کی آخری آیت 176 176 نمبر آیت، اس کے اندر اللہ نے وراثت کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ وراثت کا بڑا حصہ جو ہے وہ قرآن کی 3 آیتوں کے اندر موجود ہے۔ آپ کہیں گے 3 آیتیں ہیں، صرف 3 آیتیں ہیں یہ جو جس میں تفصیلی احکامات ہیں وراثت کے۔ آپ کہیں گے 3 آیتوں کے اندر وراثت کے اکثر مسائل موجود ہیں۔ جی ہاں، اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کے کلام کے اندر ایک ایک آیت کے اندر سینکڑوں ہزاروں مسئلے ہوتے ہیں جو علماء اخذ کرتے ہیں، اور پھر بھی علماء دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم نے اس آیت کو پوری طرح حل کر لیا ہے۔ جو بندہ جتنی دفعہ اس آیت کو پڑھے، جو مفسر، جو عالم، اتنی ہی گہرائی اور اتنے ہی نئے مسئلے جتنے دفعہ انسان پڑھے گا، تو کبھی انسان قرآن سے بور نہیں ہوتا۔ اگر تدبر کر کے پڑھے، اگر غور کر کے پڑھے، ہمیشہ ایک نئے انداز میں نئی چیز اس کے سامنے آئے گی۔ آپ ہزاروں دفعہ قرآن کی کوئی سورت پڑھ لیں، سورہ فاتحہ ہے، ہم دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں، کم از کم 5 دفعہ نہیں 17 مرتبہ کم از کم فرض رکھتے ہیں، پھر سنتیں ہیں، پھر نوافل ہیں۔ سورہ فاتحہ کو جب بھی غور سے پڑھیں گے، آپ کو ایک نیا مزہ، ایک نیا سرور آئے گا۔
اللہ رب العالمین کے ساتھ بندے کا کیا تعلق ہے، کس طرح ہم اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگتے ہیں۔ تو 3 آیات کے اندر اللہ نے وراثت کا علم پورا کر دیا ہے۔ 200 صفحوں کی کتابیں ہیں، 500 صفحوں کی کتابیں ہیں، تفصیلات اتنے زیادہ ہیں کتابوں کے اندر وراثت کی جو کتابیں ہیں۔ 3 آیتوں کے اندر اللہ نے خلاصہ بیان کر دیا۔ ان 3 آیتوں کو انشاءاللہ ہم مختصر انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مسائل بیان کیے ہیں سورہ نساء کے اندر، اور اللہ نے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ آیت نمبر 13 میں، آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی حد ہے۔ اللہ کی حد عام طور پر یہ قتل کے مسائل، زنا کے مسائل، اور یہ جو محاربت اور فساد اور قتل و غارت، اس کے مسائل کو عام طور پہ اللہ کی حد قرار دیا جائے۔ وراثت کے احکام کو اللہ اپنی حد قرار دیتے ہیں۔ حد وہ چیز ہوتی ہے جس کو کراس کرنا، جو بندہ اس کو کراس کر جائے پھر وہ اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ وراثت اللہ کی حد ہے۔ ایک بندہ نمازی ہو، روزے رکھنے والا ہو، حج کرنے والا ہو، اگر وراثت کے معاملے میں گڑبڑ کرے لا علمی میں یا علم کے ساتھ، لا علمی کیوں ہے؟ اللہ نے تو مسئلے واضح کیے ہیں، ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ لا علمی ہمارا جرم ہے۔ کل میں جا رہا تھا گاڑی میں، تو میں نے یہ جو گدا ہوتا ہے بیڈ کا، یہ میں نے خریدا، تو میں نے گاڑی کے اوپر باندھ لیا اس کو۔ تو راستے میں پولیس والے نے روک لیا مجھے۔ میں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ خلاف ورزی نہ ہو قوانین کی، ٹریفک کے قوانین کی۔ اس نے روک لیا تو کہنے لگا کہ یہ آپ نے جو ہے نا سامان لادا ہوا گاڑی پہ، تو یہ قانون کے خلاف ہے۔ میں نے کہا مجھے بتائیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ یہ قانون کے خلاف ہے۔ آپ نے سامان باندھا ہوا گاڑی کے اوپر، صرف وہ فارم تھا گدا۔ وہ کہنے لگا قانون کے خلاف ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس نے مجھے وہ چلان دکھایا۔ میں نے کہا چلان کے اندر لکھا ہوا ہے؟ کہنے لگا چلان کے اندر تو نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ قانون کے خلاف ہے، میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ آپ کی گاڑی کے اوپر یہ تھا گدا، تو میں نے آپ کا چلان کاٹا ہے 300 کا۔ تو مجھے پتہ نہیں تھا قانون کا، لیکن مجھے چلان دینا پڑا، مجھے پیمنٹ کرنی پڑی۔ تو قانون کی لا علمی یہ میرا جرم ہے۔ لا علمی کی وجہ سے مجھے چھوٹ نہیں ملے گی۔ وراثت کا مسئلہ اگر آپ کو نہیں آتا اور آپ نہیں حل کرتے، اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ آپ سے پوچھیں گے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ایک مسئلہ درپیش ہے، میں نے کہا وراثت کا مسئلہ ہر بندے کو درپیش ہے، اس کا ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہ پتہ ہو تب بھی مجرم ہے، اور پتہ ہو اور نہ عمل کرے اس سے بڑا مجرم ہے۔ اللہ معاف کرے۔ تو ان مسئلوں کو انشاءاللہ ہم نے سیکھنا ہے اور ان پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔